دیتے ہوئے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے کمایا ہے میرے پاس ہی رہے، لیکن ہم کچھ پیچھے چلے جائیں 1300-1400 سال پیچھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کچھ اور ہی انداز کی نظر آتی۔ ہم دیتے ہیں تو دل گھٹتے ہیں، صحابہ دیتے تھے تو ان کے دل خوش ہوتے تھے۔ ہمارے دلوں میں کنجوسی نے گھر کر لیا ہے، لیکن حضور کے صحابہ بڑے سخی دل تھے۔ ہم روک کر خوش ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو عطا کر کے خوش ہوتے تھے۔ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، آپ کے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اب جب ہم مال سنبھالتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیونگ کر لی ہے، مال کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وہ مال محفوظ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے کچھ کمائی کی، ہم نے سمجھا ہم اس کے مالک بن گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا میں کمائی کر کے رکھ گئے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کی راہ میں دے گئے ہم اس کے مالک ہیں۔ دو طرح کی ملکیت ہے، ایک ملکیت اس حیات میں ہے، ایک ملکیت اگلی حیات میں ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی ملکیت عارضی ہے، اور مرنے کے بعد جو اللہ مال کی عطا کرے گا وہ مال کی دائمی ہوگی، وہ ہمیشہ کی مال کی ہوگی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھا گئے۔ در منصور کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک تابعی تھے جو کہ حضرت ابو ذر سے ملنے گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے۔ صحابہ تو سارے زاہد تھے، لیکن ان کے اندر بھی کچھ درجے تھے۔ ان میں جو زہد میں اوپر کے نام تھے، ان کے اندر ایک نام حضرت ابو ذر کا بھی تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بستی سے باہر رہتے تھے، اونٹوں کے ریوڑ لیے، گائے بکریوں کے ریوڑ لیے بستی سے باہر چلے گئے، وہیں ڈیرا لگایا، وہیں زندگی گزار رہے۔ ایک تابعی آپ سے ملنے گئے، ملاقات ہوئی تو عرض کرتے ہیں کہ جناب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر فرماتے ہیں بھی کیا وجہ ہے میرے پاس رہنے کی؟ تو انہوں نے دو وجوہات بیان کی۔ کہتے ہیں کہ ایک میرا شوق یہ ہے کہ آپ سے حضور کی باتیں سنا کریں، آپ سے دین کا علم سیکھیں، اور ایک میرا شوق یہ ہے کہ صحابی رسول کی خدمت کریں۔ دو وجوہات بیان کی۔ تو یہ جو اولیاء کے پاس لوگ رکتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، معرفت کی باتیں، طریقت کی باتیں سیکھتے ہیں، یہ سلسلہ صحابہ سے چلتا ہوا آ رہا کہ نیک و صالح لوگوں کی خدمت میں رہنا، ان سے دین سیکھنا، یہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر فرماتے ہیں پھر ایک شرط ہے
جناب شرط کیا ہے بھائی؟ جو بھی میں کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، کرنا وہی ہے جو میں کہوں۔ جناب آپ کی شرط منظور ہے۔ ابو ذر کی خدمت میں رہنے لگے، کچھ دن گزرے تو پاس جو بستی تھی جہاں سے حضرت ابو ذر آئے تھے، اس بستی سے پیغام آیا کہ بھئی گاؤں کے لوگ بھوکے ہیں، یہاں کھانے کی ضرورت، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھی جاؤ میرے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے جاؤ، وہاں جو سب سے زیادہ خوبصورت اونٹ ہے اسے پکڑ کر لاؤ۔ وہ شخص چلا گیا، اونٹ تلاش کیا، اسے پکڑ بھی لیا، لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بدلے اس سے جو تھوڑی سی کم صحت اور حسن کے اعتبار سے اونٹنی تھی اسے پکڑا اور لے آئے، لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ پہچان گئے کہ بھائی جو سب سے اعلیٰ جانور تھا وہ یہ چھوڑ آیا ہے۔ آپ اس سے غصہ ہوئے، فرمایا کہ جا اسی کو لے کر آ۔ وہ چلے گئے، اونٹنی کو چھوڑا، وہی خوبصورت صحت مند طاقتور اونٹ پکڑ کر لائے، اسے ذبح کیا گیا۔ فرمایا بھی اس کا گوشت تقسیم کرو، بستی کے ہر گھر میں گوشت جانا چاہیے، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ جتنے حصے باقی گھروں کے اتنے حصہ ابو ذر کے گھر کا بھی ہے۔ اگر 10 بوٹیاں ایک گھر میں دیتے ہیں تو ابو ذر کے گھر میں بھی 10 بوٹیاں جانی چاہیے۔ اگر 20 بوٹیاں لوگوں کے گھروں میں جائیں تو ابو ذر کے گھر میں بھی 20 بوٹیاں جانی چاہیے، 21 نہیں جانی چاہیے۔ اس بات کی تاکید فرمائی کہ ابو ذر کا بھی ایک ہی حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً مزاج کیا ہے کہ جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ حقدار سمجھتا ہے خود کو کہ اگر میں دوسروں سے زیادہ لے لوں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی کو کسی چیز کی تقسیم پر ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے دوسروں سے زیادہ حصہ ملے، کیوں؟ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اور جو اپنا مال تقسیم کرتا ہے اس کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ کسی ادارے کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کسی کام پر، اسے پیمنٹ دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس کا 3/4 حصہ تو وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے۔ بھائی گلی بنوانی ہے، اس کا 1/4 حصہ اس کا ہے، 3واں حصہ اس کا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ باہر کے ممالک سے زلزلے پہ ہماری مدد کی جاتی ہے تو ہمارے ٹرکوں کے ٹرک وزیروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا۔ قیمت کا بڑا حصہ وزیروں کے گھروں میں چلا جاتا ہے، ذمہ داران کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ شاید انہوں نے خود کو اس کا حقدار سمجھ لیا ہے، لیکن ابو ذر کہتے ہیں بھائی جتنے حصے لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اتنے ہی ابو ذر کے گھر میں جائیں گے، اضافی ایک ٹکڑا نہیں جانا چاہیے۔ یہ امانتداری ہے، ہمارا دین اس کی درس دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت تقسیم کروایا۔ بعد میں اس شخص کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرمایا بھائی میں نے جب تجھ سے کہا تھا کہ سب سے خوبصورت جانور لے کر آنا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو وہ جواباً کہتے ہیں جناب جب میں نے اسے پکڑا تو مجھے آپ کی ضرورت یاد آ گئی۔ بھائی ابو ذر خود بھی تو اتنے امیر نہیں ہیں، تو یہ اونٹ بڑا مہنگا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیوں نہ ابو ذر کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے چھوڑ دوں، وہ اسے بیچیں گے، اس کی ریختہ رقم سے نفع حاصل کریں گے، اس لیے جناب میں نے چھوڑ دیا، آپ کی ضرورت کا خیال آ گیا۔ وہاں پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اور ہمیں بھی ایک مسئلہ سمجھایا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میری ضرورت کے لیے تو نے چھوڑا تھا خوبصورت جانور، جناب آپ کی ضرورت کے لیے چھوڑا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بھئی
میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابو ذر کو مال کی ضرورت کب پڑے گی، اصل میں یہ مال مجھے نفع کب دے گا۔ ابو ذر بتائیں، ابو ذر کہتے ہیں کہ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی، میری ضرورت کا دن وہ ہوگا جس دن میں قبر میں چلا جاؤں گا، میری ضرورت کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، میری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن میری زبان بولنا چھوڑ دے گی، میری ضرورت کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے کان سننا چھوڑ دیں گے، میرا دماغ سوچنا چھوڑ دے گا، میرے پاؤں چلنا چھوڑ دیں گے، وہ میری ضرورت کا دن ہے۔ اس دن ان چیزوں کی، اس مال کی مجھے ضرورت ہوگی، اور اس دن یہ مال مجھے نفع دے گا۔ اگر تو ضرورت کی بات کرتا ہے تو پھر دنیا ضرورت کی جگہ نہیں ہے، ضرورت کی جگہ تو قبر ہے، اور دنیا میں تیرے دن مشکل میں یا آسانی میں گزر جائیں گے، لیکن وہاں وہی ملے گا جو تو آگے بھیج چکا ہو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سمجھایا، کہتے ہیں وہ ضرورت کا دن ہے۔ پھر آگے اس مال کی تقسیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کما لیا، جو جمع کر لیا، ہم اس کے مالک ہیں اور وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ ابو ذر نے بتایا نہیں، مالک تو اس کا ہے جو اللہ کی راہ میں آگے بھیج دے گا، نفع تجھے وہ مال دے گا جو اللہ کی راہ میں آگے بھیج دے گا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ بھئی تیرے مال کے اندر 3 حصہ دار ہیں، تو کماتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سارا میرا ہے، فرماتے ہیں نہیں، 3 حصہ دار ہیں تیرے مال کے اندر۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب 2 3 4 10 لوگ کسی چیز میں حصہ دار ہوتے ہیں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے سب سے بہترین مال ملے، مجھے سب سے اچھا مال ملے، مجھے سب سے خوبصورت مال ملے۔ کوئی چھوڑتا ہے اپنے حصے کو دوسرے کے لیے؟ نہیں چھوڑتے۔ حصوں پر تو ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، حصوں پر تو جھگڑے ہوتے ہیں، حصوں پر تو بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، حصوں پر تو معاذ اللہ جانیں لی جاتی ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو کوئی کسی کے لیے حصہ نہیں چھوڑتا۔ تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے مجھے سب سے بہترین مل جائے، زمین ہے تو مجھے فرنٹ سے مل جائے، مکان ہے تو فرنٹ والی دکان اور فرنٹ والا حصہ مجھے مل جائے، پلاٹ ہے تو جو روڈ پہ ہے وہ مجھے ملے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ملے، بہترین ملے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ جو تو کماتا ہے اس میں اکیلا حصہ دار نہیں ہے، 3 حصے دار ہیں۔ جناب وہ کون سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تیرے مال کے اندر تیری تقدیر حصہ دار ہے۔ تقدیر جو اللہ نے بنائی ہے یہ حصہ دار ہے مال کے اندر۔ دیکھتے نہیں ہم کہ بھئی ہم نے بڑی محنت کے ساتھ دکان بنائی تھی، رات کو بند کر کے گھر آئے، پیچھے سے دکان جل گئی، صبح خبر آئی بھئی دکان جل گئی، سارا مال ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ ہم نے مال کا کنٹینر بنا کر بھیجا تھا، راستے میں پانی میں گرا یا آگ سے جل گیا، اب ضائع ہو گیا، صبح خبر ملتی ہے جناب سارا مال ضائع ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ فیکٹری لٹ گئی، مال سارا چلا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ ہم نے دکان یا مکان بنائے تھے بیچنے کے لیے، خبر ملی کہ مکان گر گیا ہے، اس کی بنیادیں کمزور تھیں، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ تیرے مال کے اندر سب سے پہلی حصہ دار تقدیر ہے، اور وہ جو چاہتی ہے تجھ سے لے جاتی، کبھی خوبصورت لے جاتی ہے، کبھی ہلکا لے جاتی ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو جس مال کا تو خود کو مالک سمجھتا ہے تو اکیلا مالک نہیں ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں تیرے مال کے اندر تیرے وارث حصہ دار ہیں۔ تو دیکھتا نہیں کہ جب مرتا ہے، پیچھے اگر پیسے چھوڑے تھے تو وہ ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں،
تو نے مکان چھوڑا تھا تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو نے دکانیں چھوڑی تھی اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو زمینیں چھوڑ کر گیا، پلاٹ چھوڑ کر گیا، وہ ان ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ تو تیرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو فرمایا دوسرا تیرے وارث تیرے مال میں حصہ دار ہیں، کمایا تو نے تھا، 60 70 سال 100 سال محنت تو نے کی تھی، حلال و حرام جمع تو نے کیا تھا، لیکن مرنے کے بعد سب پہ قبضہ تیرے وارثوں کا ہو گیا۔ تو فرمایا تیرے مال میں دوسرے حصہ دار تیرے وارث ہیں، اور تیسرا وارث تو ہے، تیسرا مالک تو ہے۔ اب ابو ذر کہتے ہیں کہ تیرے مال میں تقدیر بھی حصہ دار، تیرے وارث بھی حصہ دار، تو بھی حصہ دار، اب بتا کہ تو کون سا حصہ چاہتا ہے، اچھی چیز چاہتا ہے یا ہلکی چیز چاہتا ہے؟ جناب میں تو اچھی چیز لینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ چیز لینا چاہتا ہے یا ادنا لینا چاہتا ہے؟ جناب میں تو اعلیٰ چیز لینا چاہتا ہوں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں تو پھر بات کو سمجھ، یہ دنیا کی زندگی میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو مرے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہیں پہ رہ جائے گا، تو مالک اس کا ہے جو آگے بیچ چکا ہے، تو مالک اس کا ہے جو غریب کو دے چکا ہے، تو مالک اس کا ہے جو یتیم کو دے چکا ہے، تو مالک اس کا بنے گا جو بیوہ کو دے جائے گا، مسکین کو دے جائے گا، فقیر کو دے جائے گا، دینی مدارس پہ لگا جائے گا، کوئی سڑک بنوا دے گا، کسی ہاسپٹل میں دے گا، کسی غریب کا علاج کروائے گا، بیمار کا علاج کروائے گا، غریب کی مدد کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں تو مالک اس کا ہے، تو اب بتا تو آگے اچھا بھیجنا چاہتا ہے یا ہلکا بھیجنا چاہتا ہے؟ دنیا میں اچھا، خوبصورت، اعلیٰ اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو آگے جا کے نتیجہ بھی اس کے مطابق ملے گا، اور دنیا میں اگر ہلکا دیا ہوگا، کم تر دیا ہوگا، نکمی چیز اللہ کی راہ میں دی ہوگی، نکمی چیز فقیر کو غریب کو دی ہوگی، تو پھر نتیجہ بھی اس کے مطابق ملے گا۔ تو ابو ذر اس لیے چن کر اعلیٰ اونٹ اللہ کی راہ میں دیتے تھے تاکہ کل اعلیٰ کا مالک بن سکے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ چن کر اعلیٰ گائیں، اعلیٰ بکریاں، اعلیٰ مال اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے تاکہ کل کو اعلیٰ کا مالک بنو۔ تو محتشم سامعین پتہ یہ چلا کہ ہم مالک اسی کے بنیں گے جو دنیا میں آگے بھیجیں گے، اچھا بھیجیں گے تو اچھے کے مالک بنیں گے، ادنا اور کم تر دیں گے تو اس کے مالک بنیں گے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، بڑا دل کھول کر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو بڑے کنجوس لوگ، ہمارے دل گھٹتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کی مثال ایک سے بڑھ کر ایک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کی سخاوت کا حال عرض کروں۔ عبداللہ بن عمر کے پڑوسی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عمر کو تحفے کے طور پر 4000 درہم آئے، ایک اور دوست کی طرف سے 4000 درہم آئے، ایک اور دوست کی طرف سے 2000 درہم آئے، ٹوٹل 10,000 ہوئے، اور ایک دوست نے تحفے کے طور پر آپ کو چادر بھیجی، بڑی قیمتی چادر تھی۔ اب 10,000 درہم کا مالک ہے یہ بندہ اور ایک چادر کا مالک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں بازار گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں، عجیب ہی ماجرا دیکھا میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر دکاندار سے کہہ رہے ہیں بھائی 1 درہم کا چارہ ادھار دے دو گھوڑے کے لیے، 1 درہم کا چارہ ادھار گھوڑے کے لیے دے دو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ابن عمر ایسے شخص تو نہیں ہیں کہ جو مال کو چھپا کر یا سنبھال کر رکھیں، تو آج چارہ ادھار کیوں لے رہے ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں امیر بڑے ہوتے ہیں لیکن دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہیں سے چیز ادھار ہی مل جائے، ادھار ہی مل جائے، 10 دن کے بعد پیسے دیں گے، مہینے کے بعد دیں گے، یعنی 4 دن نکل ہی جائیں تو وہی بہتر ہے۔ نہیں، ادھار کبھی نہ کریں، ادھار سے بچیں، قرض سے بچیں۔ آپ کے پاس پیسے تھے
لیکن آپ نے ادھار چیز خریدی بھی شام کو دوں گا، آپ بتائیں کوئی گارنٹی ہے کہ شام تک زندہ رہیں گے؟ کوئی جان کی گارنٹی ہے پھر تو ادھار لیں، اگر جان کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر ادھار نہ خریدیں، جب تک مال ہے نقد چیز خریدیں تاکہ آپ کی قبر پر بوجھ نہ پڑے۔ یہ قرض بہت بڑا بوجھ ہے، اور معاذ اللہ بعض لوگ ارادہ تن اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے، ارادہ تن، جان بوجھ کر۔ بعض لوگ دکان پہ جاتے ہیں، جناب 10 روپے کی چیز لینی ہے 500 روپے جان بوجھ کر دیتے ہیں، 1000 روپے جان بوجھ کر دیتے ہیں۔ بھائی سامنے والے کے دکاندار کے پاس چینج نہیں ہوگا، وہ بولے گا بھی ایسی چیز لے جاؤ، بعد میں پیسے دے جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان پہ توجہ کی ضرورت ہے، ہم ان کو بڑا ہلکا بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن 10 روپے کا بوجھ تو اس کی قبر پر پڑ گیا۔ تو جان بوجھ کر بڑا نوٹ دیا، چینج نہیں ہوگا تو چیز ایسے دے گا، بولے گا بعد میں پیسے دے جانا، تو نیت تو پہلے دینے کی نہیں تھی، بعد میں کیا دینے ہیں؟ تو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں کہ یہ دھوکہ دکاندار کو نہیں، میں خود کو دے رہا ہوں۔ دکاندار کا تو 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس 10 روپے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ تیرا گریبان بھی پکڑے گا، اور اس دن 10 روپے نہیں دینے ہوں گے، اس دن ہزاروں نیکیاں دے کر جان چھوٹے گی۔ تو اس قرض سے بچائیں خود کو، نقد پیسے ہیں تو دے کر چیز لیں، شام تک کبھی ادھار نہ کریں۔ بولیں بھائی جو چیز شام کو پیسے دینے جو میں نے آنا ہے تو شام کو پیسے لے کر آؤں گا اور چیز لے جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہتے ہیں میں نے ابن عمر کے بارے میں سوچا، ایسے شخص تو نہیں ہیں، کل 10,000 ان کو ملے ہیں، آج ادھار چارہ خرید رہے ہیں، یہ ایسے کنجوس بندے نہیں ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں میں ان کے گھر دوڑتا ہوا گیا، ان کی کنیز سے پوچھا بھی بتاؤ کل ابن عمر کے پاس 10,000 درہم نہیں آئے؟ کہتی ہیں جناب آئے ہیں۔ کل ایک بڑی قیمتی چادر نہیں ابن عمر کو ملی؟ جناب ملی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے آج چارہ ادھار خریدتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی وہ جو کل 10,000 ملے تھے وہ کل ہی انہوں نے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر 10,000 درہم چاندی کے سکے ایک دن کے اندر اللہ کی راہ میں دینا چھوٹی بات نہیں، بڑے جگرے کی بات ہے۔ آج بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں جو اگر کہیں کوئی فنڈ لینے چلا جائے نا مدرسے کے لیے 500 روپیہ نکلتا ہے، 1,000 نکلتا ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے۔ کہیں مسجد کے لیے فنڈ جمع کرنا پڑے تو پھر بڑی مشکل سے 500,000 نکلتا ہے ہماری جیب سے۔ تو محلے کا غریب بیچارہ علاج کے لیے مدد لینے آ جائے تو بڑی مشکل سے 500,000 نکلتا ہے۔ 500,000 دیں گے تو 1000 پیسے بنیں گے، 1,000 آج دیں گے تو 1000 پیسہ بنے گا، پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ادھر وہ لوگ ہیں کہ جو 10,000 چاندی کے سکے ایک دن میں دے رہے ہیں اللہ کی راہ۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے۔ ان کا پختہ یقین تھا اس بات پہ، توکل بڑا پختہ تھا، یقین بڑا پختہ تھا۔ تو 10,000 درہم تقسیم کر چکے، چادر بھی اللہ کی راہ میں دے چکے۔ صحابہ اس انداز میں سخاوت کیا کرتے تھے، اس مال سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ نفع حاصل کریں، آخرت کا نفع۔ صحابہ اس مال سے اللہ کی جنت خریدتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرتے تھے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ چیزیں انہوں نے کہاں سے لی تھیں؟ یہ بڑی پیاری ادائیں، اللہ کی راہ میں دینا، دن گھٹتا نہیں، پریشانی نہیں ہوتی، یہ چیزیں صحابہ نے کہاں سے لی تھیں؟ یہ صحابہ نے اللہ کے حبیب سے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ بے صدقہ اس انداز میں کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھنا، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہونا، یہ ساری باتیں انہوں نے حضور سے سیکھی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، پہاڑوں کی طرف اکیلے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے سوچا شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، اس لیے اکیلا جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی چھپ چھپ کر آگ کے پیچھے چلنے لگا کہ شاید کہیں ضرورت بن جائے غلام کی۔
فرماتے ہیں میرے پاؤں سے آہٹ پیدا ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابو ذر، عرض کی اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، یا رسول اللہ ابو ذر ہی ہوں۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں، صحابہ عموماً جملہ بولتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول میری ماں میرا باپ دونوں آپ پہ قربان ہو۔ والدین کو سب سے بڑھ کر محبت اولاد سے ہوتی ہے، اور جو اولاد وفادار ہوتی ہے اس کو سب سے بڑھ کر محبت والدین سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کہا کرتے تھے یا اللہ کائنات کی، یا رسول اللہ کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں، ہم آپ پہ ان کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اس انداز میں صحابہ نے پیار کیا۔ لیکن ابو ذر کا جملہ کیا تھا؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے۔ اب والدین سے بھی جو زیادہ قریبی چیز اور زیادہ محبوب ہوتی ہے بندے کی جان ہوتی ہے، تو گویا کہ ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں کہ کس وقت اللہ کے رسول کے کام آ جائے۔ یہ جان اللہ کے رسول کی نموز پر قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پہ لے کر پھرتا ہوں، حضور کے دین کے لیے یہ جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہوں۔ یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، حکم فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر سنو کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں، فرمایا یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس اور غریب بھی مالدار ہو۔ آگے جملہ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، سوائے ان مالداروں کے جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے سوا دو وعیدیں بیان فرمائے مالدار لوگ ہلاک ہو گئے اور قیامت کے دن سب سے بڑا غریب بھی مالدار ہو۔ کون سے مالدار کے جس نے مال تو کمایا لیکن صرف اپنی ذات کے لیے، جس نے مال کمایا خرچ کیا لیکن صرف اپنی چاہت پر، مال کمایا خرچ کیا صرف اپنی خواہش پر، مال کمایا خرچ کیا صرف اپنے گھر کے لیے، مال کمایا خرچ کیا صرف اپنی اولاد پر، مال کمایا خرچ کیا صرف اپنے لیے جاگیر بنائی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ہلاک ہو جائیں، اور سب سے بڑا غریب بھی وہ مالدار ہی ہوگا کہ جس نے مال تو کمایا لیکن صرف اپنی ذات تک اس کو محدود رکھا۔ وہ مالدار کہ جو دنیا سے جب مرا تھا تو بڑے گھر کا مالک بھی تھا، وہ مالدار کہ جس کی موت کا وقت جب آیا تھا تو بہت سے زمینوں کا مالک بھی تھا، بہت سے گھروں کا مالک تھا، بہت سی دکانوں کا مالک تھا، بہت سے پلاٹوں کا مالک تھا، بینک بھی بھرا ہوا تھا، اس کے پیسے تھے۔ جب دنیا سے گیا اس حال میں گیا، اتنی ملکیت چھوڑ کر گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ امیر تھا لیکن قیامت کے دن سب سے بڑا غریب ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس وہ امیر جو دنیا میں امیر ہے اور قیامت کے دن بھی امیر ہوگا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو مال کماتے ہیں اور نظریہ یہ ہے کہ اس مال کا صرف میں مالک نہیں ہوں، اللہ کی ساری مخلوق مالک ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس مال میں صرف میں ہی حصہ دار نہیں ہوں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق حصہ دار ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس کو جہاں بھی میرے مال کی ضرورت پڑے گی میرے خزانے اس کے لیے کھلے ہوں، میرے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ وہ غریب آئے گا تو خالی نہیں جائے گا، یتیم آئے گا تو خالی نہیں جائے گا، کوئی سوالی آئے گا تو خالی نہیں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ دنیا میں امیر ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اسے امیری عطا فرمائے گا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حال بیان کیا کہ بھی اللہ کی راہ میں دینا کیسے چاہیے۔ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں ان کا انداز سخاوت کیا ہے۔ ابو ذر سے پھر فرمایا ابو ذر عرض کی یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، حکم فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر میرا جی تو نہیں چاہتا کہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، میرا دل نہیں چاہتا
احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے۔ آج امتی کی تو چاہت ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ میں پورے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر ہو جاؤں، سب سے زیادہ آگے نکل جاؤں، گھر میرا سب سے اونچا ہو، زمینیں میرے پاس زیادہ ہوں، دکانیں، مکان، بینک بیلنس میرے پاس زیادہ ہو۔ آج ہماری چاہت اور شوق یہ ہے، رات کو یہی خواب دیکھ کر سوتے ہیں کہ صبح تک امیر ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، لیکن اگر احد کو اللہ میرے لیے سونے کا بنا دے تو پھر اللہ کے رسول کی چاہت یہ ہے کہ 3 دن بھی نہ گزریں اور سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر، 3 دن بھی نہ گزریں، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ احد پہاڑ ہے، کوئی تجوری نہیں ہے، احد پہاڑ کی حضور بات کر۔ یہ ہمارے نبی کا انداز سخاوت ہے، اس انداز میں حضور سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور آگے دوسری صفت آقا نے بیان فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو پھر مٹھیاں بھر بھر کے اللہ کے مخلوق میں تقسیم کروں، مٹھیاں بھر بھر کے۔ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کوئی 10 لینے آئے گا اسے 100 عطا کر کے بھیجوں گا، کوئی 100 لینے آئے گا اسے 1000 دے کر بھیجوں گا، کوئی 1000 لینے آئے گا اسے 1,00,000 دے کر بھیجوں گا، کوئی 1,00,000 لینے آئے گا اسے 10 لاکھ دے کر بھیجوں گا۔ یہ حضور کا انداز سخاوت ہے۔ فرمایا جی چاہتا ہے مٹھیاں بھر کے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو۔ اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کوئی دائیں طرف سے لینے آئے تو اسے بھی عطا کروں، کوئی بائیں سے لینے آئے اسے بھی عطا کروں، کوئی سامنے سے آ جائے تو اسے بھی دے کر بھیجوں، اور اگر کوئی پیچھے سے آ کر سوال کر دے حضور فرماتے ہیں اس کو بھی خالی لٹا دوں، میرا جی نہیں چاہتا۔ تو دائیں بائیں آگے پیچھے تقسیم کرتا چلو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز سخاوت ہے۔ فرمایا کہ احد پہاڑ 3 دن میرے پاس رہ جائے پسند نہیں کرتا، دوسرا مٹھیاں بھر بھر کے اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتا ہوں، اور تیسرا دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے بھی کوئی سوالی آ جائے اللہ کے رسول اسے کچھ نہ کچھ عطا کر کے ہی واپس بھیجے گا۔ تو محتشم سامعین، اس مضمون کے بیان کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارے نبی بڑے سخی ہیں، ہمارے حضور کے صحاب بڑے سخی ہیں، اہل بیت بڑے سخی ہیں، اولیاء صالحین بڑے سخی ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی وہی ہوتا ہے جو دل کا سخی ہوتا ہے۔ دل کا کنجوس شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، دل کا سخی بندہ بعض دفعہ غریب ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا دل بہت بڑا ہے۔ تو اپنے دلوں کو بڑا کریں، مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہمارے ملک کے اندر ہر فرد مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو غریب ختم ہو جائے، غریبوں کی غربت ختم ہو جائے۔ پریشان حال لوگ جو ہمیں ہر چوک میں کھڑے نظر آتے ہیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں نظر آتے ہیں، وہ لوگ ان پریشانیوں سے نکل جائیں اگر ہر فرد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حالات دیکھتے نہیں آپ کہ گندم لینا، خریدنا اس وقت مشکل ہو چکا ہے، بلکہ اپنی فصلوں کا عشر بھی ادا کریں، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ آج تک ہم یہ تو سنتے آئے ہیں کہ سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، لیکن میں عرض کروں کہ ہماری فصلوں پہ بھی زکوٰۃ ہے، ادھر بہت کم توجہ ہے ہماری۔ یہ جو ہم جانور پالتے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، اب عشر اور جانوروں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ باقی چیزوں کا بعض لوگ حساب نکالتے ہوں گے، دکان، مکان، کاروبار، کارخانہ، فیکٹری کا، لیکن جانوروں پہ زکوٰۃ ہے ادھر بہت کم توجہ ہے، عشر نکالنا ہے ادھر بہت کم توجہ ہے۔ تو اپنی فصلوں کا عشر نکالنے، اللہ نے فصل عطا کی ہے، آپ 1 بوری دانے ڈال کر آئے تھے، اس نے آپ کو درجنوں بوریاں عطا فرمائی، سینکڑوں بوریاں اس نے عطا کی، تو عشر نکالنے اپنی فصلوں کا۔ آپ دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں کہ گندم خریدنا غریب کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ پچھلے سال جو گندم 1200، 1400، 1800 روپے من تھی، آج 4500 اور 5000 روپے من ہے۔ کیسے غریب کا گزارا ہوگا، کیسے گزر بسر ہوگا، کیسے معاملات چلیں گے؟ تو عشر ضرور ادا کریں، اس میں کنجوسی نہ کریں، اور نہ ہی اپنی گندم کو سٹاک کریں کہ کل کو مہنگی ہوگی تو اس کو بیچوں گا۔ یہ زیادتی ہوگی، یہ ظلم ہوگا غریب کے ساتھ بھی اور اس بندے کا اپنے ساتھ بھی۔ عشر ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، وہ کوشش کریں محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں،
جو گندم خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے خرید کر دیں، 1 من دے سکتے ہیں تو 1 من دیں، 2 من دے سکتے ہیں 2 من دیں، 5-10 من دے سکتے ہیں تو اس کو ڈال کر دیں۔ اگر 10 من گندم کسی گھر میں آپ دیتے ہیں تو گویا کہ 1 سال کا راشن آپ نے اس کو دیا۔ 1 من گندم خرید کر دیں گے تو 1 مہینے کا راشن آپ نے اس کو دیا ہے، اور اس کے بدلے میں خبر نہیں اللہ آپ کو کتنا عطا فرما دے، اس کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فصلوں کا عشر ادا کریں، اور جنہوں نے جانور رکھے ہیں جانوروں کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہے، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو سخی بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو سخی بنائے، اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔